बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MGT 503 का लेक्चर नंबर एक तो आप लोगों को लेक्चर्स पढ़ा पढ़ा के वो ज़बान पे ऐसे चढ़ गया ना कि मेरे मुंह से अब लेक्चर नंबर ही निकलता है। खैर, हम लोग अपना क्विज़ वन करेंगे। आज की जो क्विज़ है इसमें मैं आप लोगों को 60 to 70 MCQs बताऊंगी। मैं जब भी आप लोगों के लिए क्विज़ वीडियोस लेके आती हूँ, मैं ज़्यादा सारी लेके आती हूँ। उसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी वो क्विज़ेस में ज़रूर रिपीट हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा होता है कि जब आप लोगों के पेपर होते हैं, मिड टर्म हो, फाइनल टर्म हो, तो उनसे रेलिवेंट चैप्टर्स की जब आप लोग क्विज वीडियोस देखते हैं ना, तो आप लोगों के पेपर में भी वो वाले बहुत सारे MCQs रिपीट हो जाते हैं। पास्ट में भी जितने स्टूडेंट्स के पेपर्स वगैरह होते रहे हैं, जो जो क्विज वीडियोस वो देख के जाते थे, वो आके कमेंट सेक्शन में बताते थे कि बहुत ज़्यादा सारे हमारे जो MCQs है वो इसी वीडियो में से आए हैं। बाकी वो स्टडी ग्रुप्स जो आप लोगों के होते हैं, जो मैंने बनाए हुए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हुए होते हैं, वो वहाँ पे भी आके बता रहे होते हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्विज को अटेम्प्ट करना है। और इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट लेक्चर्स अपलोडेड हैं, साइकोलॉजी की बहुत सारे अपलोडेड हैं, सोशियोलॉजी की अपलोडेड हैं, MGT 211 के फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के साइकोलॉजी के, और दूसरे BBA के भी काफ़ी सारे जो है ना वो सब्जेक्ट्स अपलोडेड हैं, और कुछ साथ में अपलोड हो भी रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू हैं, पहले तो वो चैनल के होम पेज पे जाएं और वहाँ से जो फर्स्ट वीडियो है उसके मुताबिक हमारे स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन कर ले। और उसके बाद चैनल के होम पेज से प्ले लिस्ट के ऑप्शंस में जाके आप वहाँ पे प्ले लिस्ट जितनी भी हैं उनको भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपलोडेड हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की भी सीरीज चल रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश तो करूंगी कि आप लोगों के जो बेसिक कंसेप्ट्स उनको भी साथ साथ मैं क्लियर करवाती जाऊँ। हम लोग चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है, फीडबैक ऑफ डैश इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उसकी जो सर्विसेज होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए आपको हमेशा कस्टमर्स की फीडबैक की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कस्टमर्स ही होते हैं ना, जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, वो यूज़ करके बताएंगे आपकी सर्विसेज के बारे में, आपकी क्वालिटी के बारे में। तो उनकी फीडबैक, कस्टमर्स की फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टाइम एंड मोशन स्टडी टेक्निक्स वर फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। टाइम एंड मोशन स्टडी सबसे पहले फ्रेडरिक टेलर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो यहाँ पे फ्रेडरिक टेलर इसका राइट आंसर है। चार्ल्स बेबेज प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ। चार्ल्स बेबेज ने ये कहा था कि काम में आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ख़ासतौर पे वो काम जो आप लोगों का जहनी काम होता है। मेंटल वर्क में वर्क स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर है, वर्क स्पेशलाइजेशन इन्वॉल्विंग मेंटल वर्क। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द फ्रेमवर्क डेवलप्ड फॉर क्वांटिटेटिव पीरियड ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशंस। क्वांटिटेटिव पीरियड ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशंस में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी आ जाती है, एंड ऑपरेशन रिसर्च भी आ जाती है, लेकिन इसमें कैपिटलाइज मैनेजमेंट नहीं आती। तो उन्होंने यही पूछा था कि कौन सी चीज़ें इसमें नहीं इन्वॉल्व होती, तो कैपिटलाइज मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये जितने भी आप लोगों को मैं क्विजेस बता रही हूँ, ये आप लोगों के हैंड आउट से भी मैंने टैली किए हैं, उसके मुताबिक आंसर्स हैं, और जो आपके हैंड आउट में मौजूद नहीं है उसके बारे में मैंने प्रॉपर रिसर्च की है डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह से, और उसके बाद ही मैंने आप लोगों को ये मैं आंसर्स वगैरह बता रही हूँ। ठीक है, और आप लोग खुद भी जो है ना वो बेशक आप लोग रिसर्च किया करें, इसमें कोई मसला नहीं है, आप लोग भी रिसर्च किया करें। मैंने जिन आर्टिकल से देखा है वहाँ पे ये वाला राइट आंसर था। वैसे तो ये ऑथेंटिक है, लेकिन आप जब खुद रिसर्च करते हैं ना, तो उसका ये फायदा होता है कि वो आंसर्स आपके माइंड में अच्छे से बैठ रहे होते हैं। आगे हम चलते हैं। चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। मेनली उनका जो फोकस ऑफ अटेंशन था, उन्होंने तवज्जो का मरकज किस चीज़ पे रखा? एफिशिएंसीज ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी कि आप एफिशिएंट तरीके में प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर उनका मेन फोकस था। तो एफिशिएंसीज ऑफ प्रोडक्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। उस्मान करंटली उसकी ऐसी मैनेजमेंट पोजीशन है अपनी कंपनी में कि उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है कि उसने लॉन्ग टर्म इश्यूज़ पे भी फोकस करना होता है, ऐसे इश्यूज़ जिससे ओवरऑल कंपनी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके अलावा उस्मान मुख्तलिफ किस्म के गोल्स भी डेवलप करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को गाइड कर सके। तो किस मैनेजर का ये काम है? उस्मान कौन से किस्म का मैनेजर है? तो ये टॉप लेवल मैनेजर है। टॉप लेवल मैनेजर्स की आपने बात याद रखनी है, एक तो वो लॉन्ग टर्म इश्यूज के ऊपर फोकस करते हैं, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी गोल्स चाहिए होते हैं वो सारे टॉप लेवल मैनेजर्स ही डेवलप करते हैं। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैनेजर्स एस्टैब्लिश गोल्स, ओवरऑल स्ट्रेटजीज एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
وہ کون سے مینیجرز ہیں جو کہ گولز اسٹیبلش کرتے ہیں. دیکھیں آپ پچھلا جو ہمارا ایم سی کیوز گزرا ہے عثمان والا، اس میں بھی آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہوں کہ جو گولز اسٹیبلش کرتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، ٹاپ لیول مینیجرز ہوتے ہیں. اوور آل پھر اسٹریٹجیز بھی بناتے ہیں اور آرگنائزیشن کے لیے جتنی بھی پالیسیز وغیرہ بنانی ہوتی ہیں یہ سارے کام بھی ٹاپ لیول مینیجرز کے ہوتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. وچ ون آف دا فالوئنگ از نوٹڈ فار دا ڈیولپمنٹ آف ٹائم موشن اسٹڈیز. ٹائم موشن اسٹڈیز کے لیے کس کو نوٹ کیا گیا تھا؟ ٹائم موشن اسٹڈیز کے لیے اسٹاپ واچز اور کیمراز کا بھی استعمال کیا گیا تھا ورک پلیس کی ایفیشنسی کو انالائز کرنے کے لیے. تو یہ جو ایک ایکسپیریمنٹ کی طرح کا جو پورا ایک سینیریو ہے یہ کیا تھا فرینک اینڈ لیلین گلبرتھ نے. فرینک اینڈ گلبرتھ نے اسٹاپ واچز اور کیمراز کا استعمال کر کے ٹائم موشن اسٹڈیز کو ڈیولپ کیا تھا. یہ آپ لوگوں کا آگے ایک اور بھی اس طرح کا ایم سی کیوز آتا ہے کہ فرینک اینڈ لیلین گلبرتھ کی آپ کنٹریبیوشن بتائیں تو اس میں بھی آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے ٹائم موشن اسٹڈیز پہ انہوں نے فوکس کیا تھا. اچھا آگے وہ بتا رہے ہیں ایک کمپنی ہے، کمپنی ہیز پالیسی آف امپلائز جاب سیکیورٹی، یعنی کہ کمپنی کی ایسی پالیسی ہے کہ امپلائز کی جاب سیکیورٹی کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ پالیسیز بنائی ہوئی ہیں. اس کے کیریئر میں وہ پروگرس کیسے کرے گا، کیسے اس کی آگے وہ پروموشنز وغیرہ ہونی ہے وہ، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ جیسے ہی کوئی سیٹ وغیرہ یا ویکینسی وغیرہ خالی ہوتی ہے تو اس کو فل کرنا. یہ والے جتنی بھی کمپنی کے کام ہیں یہ کون سے پرنسپل کے اندر آتے ہیں؟ تو یہ آتا ہے اسٹیبلٹی آف ٹینیور آف پرسنل. ٹھیک ہے، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے اسٹیبلٹی آف ٹینیور آف پرسنل. یہ آپ لوگوں کے 14 پرنسپلز بتائے گئے ہیں. جو لوگ لیکچرز تو لیتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت زیادہ آسانی ہے، میں لیکچرز میں ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاتی ہوں. ایون کہ ابھی آپ لوگ دیکھیں گے آگے بھی کہ جو ایم سی کیوز یہاں پہ آ رہے ہیں جو میں نے ابھی لیکچرز پڑھائے ہوئے ہیں ان میں سے جو ایم سی کیوز آ رہے ہیں وہ سیم وہی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو لیکچرز میں آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیا کہ یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز آتے ہیں. یہ ایم سی کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 3 جو مینجمنٹ رولز ہوتے ہیں اس میں جو 10 جو فنکشنز تھے انٹرپرسنل، ڈیسیجنل اور انفارمیشنل میں 3 4 فنکشنز تھے، تو اس میں سے بھی کافی سارے ایم سی کیوز آتے ہیں. تو میں نے آپ لوگوں کو اس لیکچر میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے ایز این ایم سی کیوز کے طور پہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. All of the following are associated with conceptual skills at top level managers except. اس میں آ جاتا ہے ٹاپ لیول مینیجرز کا ایک تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کمپلیکس سچویشنز کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ پہ بھی نظر رکھتے ہیں، اور اپنی کسی نہ کسی ایک اسپیشل فیلڈ میں ان کو مہارت حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہے نا انڈرسٹینڈ کمیونیکیشن ان سب یونٹس، یہ ٹاپ لیول مینیجرز کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ سب یونٹس میں جا کے ایک ایک بندے کی آپس میں وہ بات چیت کو تو نہیں نا سمجھ رہے ہوتے، یہ تو ان کا کام ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو فرسٹ لائن مینیجرز یا جو لو لیول مینیجرز ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہوتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ ٹاپ لیول مینیجرز کا کام کون سا نہیں ہوتا، تو یہ ہے انڈرسٹینڈ کمیونیکیشن ان سب یونٹس. آگے چلتے ہیں. Which of the following is part of the 14 principles of management identified by Henry Fayol? ہینری فیول کی جو 14 جو پرنسپلز ہیں میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں سے بہت زیادہ سارے اس میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں. تو اس میں جو ایک جو پارٹ ہے، ایک جو اس میں پرنسپل بتایا گیا وہ اسکیلر چین بھی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں. A person who works with and through other people، یعنی کہ وہ انسان جو کہ لوگوں کے ذریعے یا ان کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. by coordinating their work activities، ان کی تمام تر ورک ایکٹیویٹیز کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرواتا ہے تاکہ آرگنائزیشن کے گولز کو وہ حاصل کر سکے. ایسے انسان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مینیجر بولتے ہیں. یہ مینیجر کی ڈیفینیشن بھی میں آپ لوگوں کو لیکچرز میں کئی بار ایکسپلین کر چکی ہوں. The people who work under the first line managers are often called by all of the following names except. فرسٹ لائن مینیجرز کے انڈر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم کون کون سے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں؟ نان مینیجر، اسکلڈ ورکر، سیمی اسکلڈ ورکر یا سپروائزرز. تو یہ ہمارا آئے گا سپروائزرز، کیونکہ جو فرسٹ لائن مینیجرز ہوتے ہیں انہی کا نام ہوتا ہے سپروائزرز. ٹھیک ہے، لیکن ان کے نیچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ وہ ہوتے ہیں نان مینیجر، اسکلڈ ورکرز اور سیمی اسکلڈ ورکرز. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ فرسٹ لائن مینیجرز کے نیچے جو ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سا نہیں ہوتا؟ تو سپروائزرز نہیں ہوتے کیونکہ فرسٹ لائن مینیجرز خود سپروائزرز ہوتے ہیں. Which of the following is a scientific study of the human mind؟ کون سی انسان کے ذہن کی ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے جو کہ ایموشنز کے ساتھ اور مینٹل پروسیسز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے؟ تو وہ ہے سائیکالوجی. سائیکالوجی از دا رائٹ آنسر.
Which management theory focuses on managing the total organization? मैनेजमेंट की कौन सी थ्योरी है जो कि टोटल यानी कि सारी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करती है? तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है. कम्युनिकेशन शुड बी टू वे. कम्युनिकेशन आपकी टू वे होनी चाहिए. एक ही तरफ से अगर बंदा बोलता जाए दूसरा सुनता जाए तो उसके रिजल्ट इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन जब टू वे कम्युनिकेशन होती है तो ज्यादा बेहतर नताइज होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एमसीक्यूज बता रही हूँ ना, आप सुनते जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ नहीं बताएंगे, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या समझ आ रही है, क्या उसको कंफ्यूजन है, कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा. लेकिन अगर आप मुझे कमेंट्स में कुछ बताते हैं तो खुशी होती है. और अगर तो आप लोग आप जस्ट अप्रिशिएट करने के लिए कोई कमेंट करते हैं तो वैसे ही खुशी होती है, और भी दिल करता है कि बंदा और भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ाए. और अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर तब भी खुशी होती है कि भाई ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स इंगेज्ड हैं, उन्होंने लेक्चर को गौर से सुना है, वीडियो को उन्होंने गौर से सुना है, उनको कुछ चाहिए. अच्छा, आगे चलते हैं. Which of the following options refers to the duties that an employee is supposed to perform in the organization? एम्प्लॉयज़ के साथ जो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उसने ये वाली जो ड्यूटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करनी है, उन तमाम की तमाम ड्यूटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं. अगर तो देखें, अगर कोई एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होती हैं या कोई इश्तहार वगैरह लगा हुआ होता है कि हमें फलां जो है ना वो एम्प्लॉयज़ चाहिए फलां कंपनी में, आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये काम है, ये काम करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, इतने घंटे काम कर, वो जो सारी डिटेल होती है वो सारी जॉब डिस्क्रिप्शन ही होती है. स्किल्स दैट इज नेसेसरी टू अकम्प्लिश और अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड. वो वाला स्किल जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी खास किस्म के काम को समझने के लिए या पूरा करने के लिए चाहिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल स्किल्स. तो टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है. डैश कंसर्न विद द एलोकेशन, वो कौन सी ब्रांच है जो डील करती है जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं, दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी ज़राए हैं, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनकी कमी को एक तो डील करते हैं, ढूंढते हैं और उसके अलावा उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मईशत कहाँ चेंज हो रही है कहाँ नहीं चेंज हो रही, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है ये वाली ब्रांच. और उसके अलावा कंपटीशन को और पूरे अगर ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो जितनी भी मार्केट्स वगैरह होती हैं उनकी आपस में जो कंपटीशंस वगैरह को जो एक अंडरस्टैंड करना होता है, तो ये सारे का सारा काम होता है इकोनॉमिक्स का. ठीक है, आगे चलिए. द फोकस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. इनकी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की पाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज इन्होंने रखी हुई होती है और उसी को फॉलो करते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका बिल्कुल राइट आंसर है. आगे चलते हैं. अहमद वॉज एक्टिंग एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अहमद डिस्टर्बेंस हैंडलर की तरह काम कर रहा है, तो ये कौन से रोल्स में आता है? ये डिसीजनल रोल्स में आता है. ये मैंने जो आप लोगों को 10 रोल्स पढ़ाए हैं जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हुए हैं, उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो डिस्टर्बेंस हैंडलर डिसीजनल रोल की कैटेगरी में डिवाइड हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजनल इसका बिल्कुल राइट आंसर है. हायरिंग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे नो इंस्टेड ऑफ हु दे नो, यानी कि हम जो इंडिविजुअल को इस तरह से हायर करते हैं इस बुनियाद पे हायर करते हैं कि वो क्या जानते हैं, उनके पास नॉलेज कितना है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि उनके ताल्लुकात कितने अच्छे या बड़े लोगों के साथ हैं. यानी कि बिल्कुल मेरिट की बेस पे हम लोग जो लोगों को हायर करते हैं, उनके नॉलेज की बेस पे जो हायर करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल सिलेक्शन. ठीक है, फॉर्मल सिलेक्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है. टू अचीव रिजल्ट्स, मेकिंग द राइट डिसीजंस and effective transmitting them out to accomplish an organizational goals refers to. रिजल्ट्स को अचीव करना, सही डिसीजंस लेना और एक इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं. तो ये एफिशिएंसी यहाँ पे इसका राइट आंसर है. डैश इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि बिजनेस प्रैक्टिसेस की वो एक एडमिनिस्ट्रेशन या उसका वो इंतजाम करना टू क्रिएट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी, ताकि एक बेहतरीन लेवल की एफिशिएंसी आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हासिल कर सके, जिसमें आप लोग मटेरियल्स और लेबर्स को चीज़ों और सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं जितने एफिशिएंट तरीके से पॉसिबल हो सके, उतने ही एफिशिएंट तरीके से, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को मैक्सिमाइज कर सकें. इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ठीक है, तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट इसका राइट आंसर है. LG and Sony Electronics agree to cooperate on developing new technologies
یعنی کہ ایل جی اور سونی الیکٹرانکس کے جو لوگ ہیں, جو بھی ان کے جو فارمز کے جتنے بھی مینیجرز ہیں, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آپس میں کوآپریٹ کر کے نئی ٹیکنالوجیز کو دونوں مل کے آگے ڈیولپ کریں گے. ہر فارم سے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اپنے اس نئے وینچر کے لیے, آپس میں وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تو کون سا مینیجر کرے یہ والا رول ہوتا ہے؟ تو یہ والا رول ہوتا ہے لائیسن کا. لائیسن میں یہ کام ہوتا ہے کہ دوسری جو آرگنائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ جا کے کولیبوریٹ کرنا, ان کے ساتھ جا کے انفارمیشن کو شیئر کرنا, اور ان کے ساتھ جا کے مزید آگے گولز کو حاصل کرنے کے لیے کانٹیکٹس بنانا. ٹھیک ہے, تو یہ لائیسن کا کام ہوتا ہے. گروپنگ ایکٹیویٹیز اینڈ ریسورسز ان اے لاجیکل فیشن از کالڈ, ایک منطقی انداز میں چیزوں کو اور ایکٹیویٹیز کو گروپ کرنا, اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ آرگنائزنگ بولتے ہیں, کیونکہ اس میں ہم لوگ چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. The process of monitoring performance, comparing it with goals and correcting any significant deviations is known as. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, میں نے آپ لوگوں کو مینجمنٹ فنکشنز پڑھائے تھے پول کا. ٹھیک ہے, اس میں جو سی والا تھا کنٹرولنگ, اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کنٹرولنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو پرفارمنس آرگنائزیشن کے اندر چل رہی ہوتی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں, اور پھر آپ لوگ جو ایکوریٹ پرفارمنس ہوتی ہے اس کو آپ لوگ اسٹینڈرڈ پرفارمنس, یعنی کہ وہ اسٹینڈرڈ جو آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ کمپیئر کرتے ہیں, اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں کریکشنز یا امپروومنٹس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنٹرولنگ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی کیونکہ کیا کرنا ہے, ہم مانیٹر کر رہے ہیں پرفارمنس کو, اس کو ہم لوگ اپنے گولز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اور ہم لوگ کریکٹ کر رہے ہیں, تو یہ آ جاتا ہے ہماری کنٹرولنگ میں. According to Max Weber, organizations should have all of the following features to perform successfully except. میکس ویبر یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے اندر ایک تو اتھارٹی ہونی چاہیے, ڈویژن آف لیبر ہونی چاہیے, فارمل رولز اینڈ ریگولیشنز ہونی چاہیے, اور میرٹ کی بنیاد پہ کیریئرز آگے ملنے چاہیے لوگوں کو. تو میکس ویبر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی چیز انہوں نے نہیں کی تھی, انفارمل رولز اینڈ پروسیجرز انہوں نے نہیں بتائے تھے. یہ کہتے ہیں کہ فارمل اور ویل ڈیولپڈ رولز اینڈ پروسیجرز ہونے چاہیے, انفارمل نہیں ہونے چاہیے. تو یہ والا اس کا کریکٹ آنسر ہے, انفارمل رولز اینڈ پروسیجرز. According to theory of bureaucracy, concept of formal selection is. Formal selection پہ یہ concept ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو اس کی ٹیکنیکل صلاحیتوں کی بنیاد پہ اور qualification کی بنیاد پہ سلیکٹ کرتے ہیں. تو employees are selected on the basis of their qualifications and technical competence. یہ اس کا بالکل right answer ہے. Which of the following is considered as father of modern computing? یہ چارلز بیبیج ہیں. چارلز بیبیج کو father of modern computing بولا جاتا ہے. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ فوکسز آن کسٹمر پہ فوکس کرتے ہیں. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ کسٹمرز تک بالکل بہترین سروسز پہنچیں, وہ کسٹمرز پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ڈپارٹمنٹ ہیڈ, پروجیکٹ لیڈر اور ڈویژن مینیجر آر پوزیشنز ایسوسیٹیڈ ود وچ آف دا فالوئنگ لیولز آف مینجمنٹ. یہ والی جو پوزیشنز ہیں یہ مڈل لیول مینیجرز کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مڈل لیول ہے, آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے. کنسپٹ آف تھربلگز از آلسو نون ایز, تھربلگز کو ٹائم اینڈ موشن انالیسس بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے اس کو. اس کے بعد واٹ آر دا 3 انٹرپرسنل رولز آف مینیجرز. 3 انٹرپرسنل رولز ہیں, وہ ہیں فگر ہیڈ, لیڈر اور لائیسن. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ بھی اس کو یاد کر لینا ہے. فگر ہیڈ, لیڈر اینڈ لائیسن آر 3 انٹرپرسنل رولز آف مینیجرز. In terms of sequential relationship, the first function requiring managerial attention is. سب سے پہلا کام مینیجرز کا کون سا ہوتا ہے؟ تو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے پول کا. تو پول کا میں سب سے پہلے کہتا ہے پی فار پلاننگ. تو پلاننگ جو ہے نا یہ سب سے پہلا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس مینیجرز رولز کے اندر. Which one of the following management thinkers created to role classification system based on how managers spent their time at work to describe a manager's role. یہ کون تھے جنہوں نے ایک کلاسیفیکیشن سسٹم دیا تھا اس بنیاد پہ کہ مینیجرز کام کے وقت کس طرح سے اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ تو یہ تھے ہینری منسبرگ. ہینری منسبرگ تھے جنہوں نے مینیجرز کے رولز کو ڈسکرائب کیا تھا اس چیز کے مطابق کہ وہ جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ کیسے کیسے ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں. تو ہینری منسبرگ اس کا رائٹ آنسر ہے. مینجمنٹ فنکشن دیٹ انوالوز موٹیویٹنگ سب آرڈینیٹس. مینجمنٹ کا وہ فنکشن جس میں ہم لوگ ماتحتوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں
انفلوئنسنگ انڈیویجولس اور ٹیمز ایز دے ورک. کام کے لیے پوری ٹیم کو یا مختلف قسم کے لوگوں کو ہم لوگ انفلوئنس کرتے ہیں. سلیکٹنگ دا موسٹ افیکٹو کمیونیکیشن چینل, سب سے زیادہ بہترین کام بات کرنے کے جو چینلز ہوتے ہیں, جو طریقے ہوتے ہیں, ان کو ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں. اور ڈیلنگ ان اینی وے ود امپلائی بیہیویئر ایشو از کالڈ, اور اگر امپلائز کے بیہیویئر میں کہیں کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ڈیل کرتے ہیں, یہ کون سا مینجمنٹ فنکشن ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے لیڈنگ. ہم لوگ اس لیڈر کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ لیڈنگ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. پلانٹ مینیجرز کم انڈر وچ آف دا فالوئنگ مینجمنٹ لیول؟ پلانٹ مینیجرز مڈل مینیجرز ہوتے ہیں, تو مڈل مینیجرز اس کا رائٹ آنسر ہے. مارکیٹنگ مینیجر انفارم دا مارکیٹنگ وائس پریزیڈنٹ اباؤٹ دا اسپیسیفک مارکیٹنگ اسٹریٹجیز آف نیو پروڈکٹ اے کمپیٹیٹر از پلاننگ ٹو لانچ. مارکیٹنگ مینیجر نے وائس پریزیڈنٹ کو یہ انفارم کیا ہے کہ جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ نیا جو پروڈکٹ ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ مینیجر کا کیا رول ہے؟ یہ ہے مانیٹر ہے. مانیٹر کا کام یہی ہوتا ہے کہ تمام تر چیزوں کو اپنی نظر میں رکھنا اور یہ دیکھنا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, تو یہ مانیٹر ہی ہے. The term red tapeism is mostly associated with bureaucracy. بیوروکریسی کے ساتھ اس لفظ کو جوڑا جاتا ہے, red tapeism. ڈویژن آف ٹاسک امنگ انڈیویجول یوزلی ریزلٹس, جب آپ لوگ کاموں کو مختلف قسم کے لوگوں کے درمیان ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ٹیکنیک زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتی ہیں, آپ ایفیشینٹلی کام کر سکتے ہیں, تو ایفیشنسی ان ٹیکنیکس آپ کو ملتی ہیں. لو لیول مینجمنٹ ہیز کمپلیٹ اتھارٹی ٹو میک ڈیسیژنس ان کیس آف, یہ ہمارا ہوگا ڈی سینٹرلائزیشن. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ آئی تھنک سو رانگ لگا ہوا ہے. دیکھیں, لو لیول مینجمنٹ کو جب آپ انوالو کرتے ہیں نا اپنے ساتھ ڈیسیجن میکنگ میں, یا جو اتھارٹی فگرز ہیں وہ لو لیول مینجمنٹ کو انوالو کر رہی ہے ڈیسیجن میکنگ میں, تو وہ ہوتی ہے اسکیلر چین, اور اس کو سینٹرلائزیشن بھی بولا جاتا ہے, دونوں بولے جاتے ہیں وہ. لیکن تمام تر اتھارٹی جب لو لیول مینجمنٹ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ بھائی آپ خود ہی ڈیسیجنز بنائیں, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن. تو ڈی سینٹرلائزیشن اس کا رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد آگے ہے آسما, a new manager at XYZ Incorporation primarily worries about assembling and coordinating the human, financial, physical and other resources needed to achieve her goals. اچھا, وہ والا جو فنکشن ہوتا ہے نا جس میں ہم لوگوں نے ہیومن ریسورسز کو, فزیکل یا فائنینشیل جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے, کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو ہم لوگ بولتے ہیں آرگنائزنگ. ٹھیک ہے, تو آرگنائزنگ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following management functions are closely related? پلاننگ اور آرگنائزنگ, ان دونوں کا آپس میں کلوز ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, تو پلاننگ اینڈ آرگنائزنگ آر دا کلوزلی ریلیٹڈ. Management function that specifies goals to be achieved and helps to decide in developing the appropriate actions to achieve those goals. مینجمنٹ کا وہ فنکشن جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اسپیسیفک پہلے تو گولز بنا لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو اچیو کرنا ہے, اور پھر ہمیں ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں. تو اس فنکشن کو ہم لوگ بولتے ہیں پلاننگ. ٹھیک ہے, پلاننگ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. یہ ڈیفینیشن بھی آپ لوگوں کے ہینڈ آؤٹ میں لکھی ہوئی ہے, آپ لوگ اس کو یاد کر لیں. Which managers are required to have conceptual and technical skills in equal percentage? وہ کون سے مینیجرز ہیں جن کے لیے کنسیپچول سکلز بھی ہونا ضروری ہیں اور ٹیکنیکل سکلز بھی ہونا ضروری ہیں, تو ایکول پرسنٹیج میں, تو یہ ہوتے ہیں مڈل مینیجرز. Specific set of behaviors associated with the manager's office or position is called. ایک اسپیسیفک قسم کے ایسے بیہیویئرس کا سیٹ جو کہ کسی بھی مینیجرس کی پوزیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ مینجمنٹ رول بولتے ہیں. ٹھیک ہے, مینجمنٹ رول از دا رائٹ آنسر. ماڈرن مینجمنٹ ٹیکنیکس انشور دا ڈفرنٹ فرم ٹو کریٹ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھرو پیپل. آج کل کی جو مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں وہ کیا کرتی ہیں, فائدہ کیسے حاصل کرتی ہیں؟ لوگوں کو آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے, تو لوگوں پہ ان کا فوکس ہوتا ہے. پیپل یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the management task is the most important for a supervisory manager? سپروائزری مینیجر کا ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ اس کا ٹاسک ہوتا ہے کہ انہوں نے چیزوں کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹاف بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے, بٹ آرگنائزنگ یہاں پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مینجمنٹ کے جو ہم نے فنکشنز پڑھے اس میں آرگنائزنگ ورڈ ہے, اسٹافنگ نہیں ہے, تو آرگنائزنگ ہی ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں. Which of the following field of study concerned with allocation and distribution of scarce resources? یہ free markets والا میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں, یہ economics ہوتا ہے. Which of the following term describes the total quality management? Total quality management کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کی ایکسیلنس یا اس کی بہتری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یا اس میں ویسے تو اگر دیکھا جائے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے, لیکن ایک اور چیز بھی یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو امپلائز
ہوتے ہیں ان کو بھی سیٹسفائی تو رکھا جاتا ہے, بٹ اس کو ہم لوگ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں کسٹمرز کی سیٹسفیکشن کا خیال رکھا جاتا ہے, امپلائز کی سیٹسفیکشن کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے, تو مین فوکس میں آپ لوگوں کو پچھلے بھی ایک اور اس کا MCQ آتا ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں مین فوکس کس چیز پہ رکھا جاتا ہے, کسٹمرز پہ رکھا جاتا ہے. اس لیے پروڈکٹ کی ایکسیلنس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. XY کمپنی میں عمر ہیز موٹیویٹڈ اسٹاف, کہ عمر نے اسٹاف کو موٹیویٹ کیا ٹو اٹینڈ ٹریننگ سیشنز ٹو اڈیپٹ نیو ٹیکنالوجیکل چینجز, تاکہ جو عمر نے موٹیویٹ کیا اسٹاف کو تاکہ وہ ٹریننگ سیشن ایک اٹینڈ کریں اور جو نئی جو ٹیکنالوجی میں تبدیلیاں وغیرہ آ رہی ہیں ان کو وہ اڈیپٹ کریں. تو عمر نے یہاں پہ کون سا رول پلے کیا ہے, ایز اے لیڈر یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. واٹ از فرینک گلبریٹس ورک موسٹ نوٹڈ فور, یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. فرینک گلبریٹس کا جو کام ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے ورک اور موشن کی اسٹڈیز کے حوالے سے. تو ورک اینڈ موشن اسٹڈیز یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. مسٹر علی نے ایک کمپنی میں involved in creating and implementing comprehensive changes that will affect the entire organization, یعنی کہ مسٹر علی کیا کر رہے ہیں, مختلف قسم کی جو چینجز جہاں پہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں اور ان چینجز کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. تو علی کا کیا رول ہے, ٹاپ مینیجر ہے. ٹاپ مینیجرز کا ہی کام ہوتا ہے کہ کوئی جو چینجز لے کے آنا اور ان کو امپلیمنٹ وغیرہ کروانا. All of the following are the managerial roles identified in Mintberg. اچھا, میں نے آپ لوگوں کو بھی پچھلے جو MCQs ہیں ان میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ منٹبرگ جو تھے انہوں نے ماڈل دیا تھا 3 جو ڈویژنز ہیں انہوں نے اس میں انہوں نے مینجمنٹ رولز کو ڈیوائڈ کر دیا تھا. تو وہ 3 ڈویژنز ہیں, ایک ہے انفارمیشنل, دوسری ہے ڈیسیجنل, تیسری ہے انٹرپرسنل. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ منٹبرگ کے ماڈل میں کون سا جو مینیجر رول ہے وہ نہیں آتا, تو فنکشنل اس میں رول نہیں آتا. تو فنکشنل یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. انسپائرنگ پیپل ٹو بی ہائی پرفارمرز از کالڈ, لوگوں کو انسپائر کرنا کہ وہ اچھی پرفارمنس دے سکے, اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, اس کو ہم لوگ لیڈنگ بولتے ہیں. لیڈنگ اس کا رائٹ آنسر ہے. پروموٹنگ ٹیم اسپرٹ ول بلڈ ہارمنی اینڈ یونٹی ود ان دا آرگنائزیشن ان وچ آف دا فالز 14 پرنسپلس آف مینجمنٹ. پوری آرگنائزیشن کے اندر ایک ہم آہنگی یا یونٹی کو بلڈ اپ کرنا, اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ایسپرٹ ڈی کارپس بولتے ہیں. یہ جو فائلز کے جو 14 پرنسپلز ہیں مینجمنٹ میں اس میں انہوں نے بتایا ہے ایسپرٹ ڈی کارپس اس کا رائٹ آنسر ہے. آمنہ has been given the goals related to the roll out and sales of her department. آمنہ کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیلز وغیرہ کو ایک تو تم نے کمپیئر کرنا ہے کہ ایکچوئل پرفارمنس کتنی چل رہی ہے اور کتنی پرفارمنس ہونی چاہیے. تو یہ جو ہم لوگ کمپیئرنگ کرتے ہیں نا ایکچوئل پرفارمنس کی گولز کے ساتھ, اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, کنٹرولنگ بولتے ہیں, کہ میں آپ لوگوں کو ابھی پچھلے MCQs میں بھی ایکسپلین کر چکی ہیں. یہاں پہ اگین اسی طرح کا MCQs ہے کہ شمائلہ کو یہ کہا گیا ہے کہ اس نے ایکچوئل گولز کو کمپیئر کرنا ہے, اپنے ایکچوئل سیلز کو کمپیئر کرنا ہے اپنے گولز کے ساتھ. تو یہ کون سا فنکشن ہے, یہ بھی کنٹرولنگ فنکشن ہی ہے. لو لیول مینجمنٹ ہیز کمپلیٹ اتھارٹی ٹو میک ڈیسیجنز ان کیس آف ڈیسینٹرلائزیشن, یہ بھی میں آپ لوگوں کو پہلے کرا چکی ہوں. وچ ون آف دا فالوئنگ اسکلز از یوزڈ بائی کال سینٹر مینیجرز وین دے اسپینڈ مچ آف دیئر ٹائم ان مانیٹرنگ کسٹمر کالز, یعنی کہ جو اس کی کون سی اسکلز کا استعمال کرتے ہیں کال سینٹر مینیجرز جب وہ اپنے کسٹمر کی کالز کو مانیٹر کرتے ہیں اور پھر اپنی امپلائیز کو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی بات چیت کے انداز کو امپروو کرنا ہے فیوچر میں. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سچویشنل مینیجرز. سچویشنل یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. یہ تھے آپ لوگوں کے ٹوٹل MCQs. یہ آپ لوگ کوئزز کی ایک دفعہ ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر آپ لوگ آدھا گھنٹہ ریسٹ کر لیا کریں اور اگین آپ ویڈیو دیکھا کریں پوری, پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنے MCQs کو اٹیمپٹ کیا کریں. اور جب آپ لوگ پیپرز کی جب آپ لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو میں بتاؤں ایک ٹرک, جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں نا, جب آپ لوگ لیکچرز لے رہے ہوتے ہیں, لیکچرز لیا کریں. فار ایگزامپل 5 لیکچرز لیے, 5 لیکچرز کے بعد کا کوئز پڑا ہوا ہے, لیکچر نمبر 1 سے لے کے 5 تک کا, آپ وہ کوئز ویڈیو دیکھیں, پھر اگلے لیکچرز دیکھیں, پھر اس کے بعد کوئز ویڈیوز دیکھیں. یہ ساری آپ لوگ کریں اس طرح سے پریپریشن. پھر جس دن آپ کا پیپر ہوتا ہے اس دن پیپر سے کچھ ٹائم پہلے ساری کے سارے کوئز ویڈیوز کو دوبارہ سنا کریں. اس سے آپ لوگوں کے سارے MCQs بہت اچھے سالو ہوتے ہیں. یہ ایک ٹرک ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے MCQs کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو ہر اسٹڈی گروپ میں لازمی شیئر کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی ہر دعا اور ہر جائز تمنا کو پوری فرمائے, ضرورتوں کو پوری فرمائے. تھینک یو سو مچ.